یقین مانے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ایک دم تنہائی کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک دم سے حمیرہ اصغر بھی آ گئی، میرے ذہن میں ایک دم سے عائشہ خان بھی آ گئی، کیونکہ میرا آج ایک ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ بھی قسم کی تنہائی کا شکار تھی. اور سوچیں نا یہ کتنی اذیت والی تنہائی ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے اور پیچھے سے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یعنی کہ اس قسم کی تنہائی کہ ہر طریقے سے آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ایسے نہ ہوں. تو جناب آج کے ہمارے شو میں آپ لوگ بھی شامل ہیں اور آپ لوگ کی لائیو کالز بھی ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ پروین اکبر صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ محسن عباس حیدر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طیبہ جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن تسکین سے ان کا تعلق ہے. آپ تینوں کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ویسے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. پہلے نا بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ویسٹ میں جو لوگ ہیں نا وہ تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور زندگی کے آخری ایام ان کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب آج کل ہم اپنے آس پاس بھی کئی ایسی ایگزامپلس پروین آپا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایسی ہی تنہائی سے دوچار ہیں. یہ تنہائی کا رجحان آپ کے نزدیک کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ یہ اولڈ ہومز دیکھیں بھرے ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں ایک گئی تھی یہاں بنت فاطمہ کے نام سے. جی جی بالکل. میں وہاں گئی تھی، آپ یقین کریں میں تو وہاں سے ایسی ڈپریس ہو کے آئی تھی کہ 2-3 دن میرے ذہن پہ وہ چھائی ہوئی تھیں وہ عورتیں جو اپنی اولادوں کی منتظر تھیں، جن کے اپنے منت، جن کے بچوں کے لیے انہوں نے منت مانی ہوتی تھی، وہی منت والے بچے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اور ایک خاتون تو کچھ خواتین وہاں ایسی بھی تھیں جو مینٹلی طور پہ پریزنٹ نہیں تھیں، لیکن کچھ خواتین ایسی تھیں جن کی آنکھیں صرف دروازے پہ تھی منتظر. اور میں نے پوچھا، خاتون میرے ساتھ بیٹھی تھی، بڑی اچھی پڑھی لکھی اور بڑی صاف ستھری سی. میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ آپ میری اولاد سے پوچھیں کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں. میں نے کہا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہنے لگی میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. اور میں نے کہا پھر آپ یہاں؟ کہنے لگی شاید میں ان کے لیے بوجھ بن گئی تھی، اور بیٹیوں کی طرف تو میں جا نہیں سکتی، بیٹیوں کے گھر تو نہیں رہ سکتی، بہوؤں اور بیٹوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے. یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو ایک مایوسی اور ایک انتظار تھا نا، وہ انتظار تھا جو کبھی نہ ختم ہونے والا تھا. اور مجھے بہت دکھ ہوا دیکھ کے، بہت. میں بتا رہی ہوں وہاں سے آ کے میری طبیعت بڑی عجیب رہی. ایک دفعہ میں ایدھی سینٹر گئی تھی شوٹ کے لیے، وہاں جو ماحول میں نے دیکھا وہ ایک الگ ماحول تھا. وہاں عورتیں موسٹلی جو تھیں وہ دماغی طور پہ بالکل حاضر نہیں تھیں، اور دماغ مطلب بالکل ہی لاسٹ. وہاں بھی ایک خاتون کو میں نے دیکھا، وہ دیواروں سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے. اور وہ اس سے کہتی اچھا تم نے یوں کیا، اچھا تم کیوں نہیں آئے تھے، تم نے مجھے کہا تھا میں آؤں گا. وہ ساری باتیں جو ان کے ساتھ ہو رہی تھیں وہ دیوار سے بات کر رہی تھی. تم نے تو کہا تھا کہ میں آؤں گا، تم پچھلے ہفتے بھی نہیں آئے، تم اس ہفتے بھی نہیں آئے، دیکھو ایسا نہ کیا کرو، میں بہت اکیلی ہوں یہاں. وہ سین کرنے کے بعد میں نے ڈائریکٹر سے کہا، میں نے کہا مجھے بھیج دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے بھیج دیجیے. تو یہ تو ہمارے معاشرے کا انتہائی دکھی پہلو ہے. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ کی بات ہے. اور میں ان اولادوں پہ حیران ہوں جو اپنے ماں باپ کو اس طرح بے آسرا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. چھوڑ کے کیسے جاتے ہیں؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو چھوڑ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اپنی موجودگی میں جب وہ زندہ ہے تو کیا کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کو یتیم خانے میں داخل کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن پتہ نہیں اولاد کیوں اتنی بے حس ہو گئی. ابھی آپ نے بات کی نا 4 بچے تھے ان خاتون کے جن کو بنت فاطمہ ملی تھی. اب دیکھیں نا ایک عورت بیوہ بھی ہونا، اکیلی بھی، تو وہ 4 بچے پال لے گی، اس کے لیے 4 بچے بوجھ نہیں ہوں گے. 4 بچوں کے لیے ماں کا پالنا ایک بوجھ ہوتا ہے. یہ جس تنہائی کی میں بات کر رہی ہوں، یہ تو بہت ساری مائیں جو کہ صرف مائیں نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ فادرس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو ایسے ابینڈن کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی آپ تنہا ہیں، اور جو تنہا رہنے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے آپ ہیں، میں اپنی بات بھی کروں، شروع میں شہر میں آئی تھی، میں بھی اکیلی رہتی تھی کیونکہ میں ایک روز کا اس کے لیے آئی تھی، اپنی جاب کی وجہ سے یہاں پر آئی تھی. دن آپ بھی یہاں پہ جاب پہ. یہ خود ساختہ تنہائی بھی ہے، لیکن ہے تو تنہائی، ہے تو تنہائی. تو یہ رجحان آپ کو کیوں لگ رہا ہے، کیوں بڑھتا ہے؟ میں ابھی پرسوں واپس جب کراچی آیا تو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ابھی میک اپ روم میں کہ اس بار مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کراچی آتے ہوئے بہت بھاری ہیں میرے قدم، دل بہت بوجھل ہے. اور اس کی وجہ شاید یہی تھی
کہ ابھی تک میں عادی نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کو جو رہ گئے ہیں پیچھے اب میں ان کو ابھی بھی الوداع کہہ سکوں. میرے لیے گڈ بائز آج بھی اتنے ہی مشکل ہیں. میں اسی ڈپریشن کے ساتھ, اسی مشکل کے ساتھ اس شہر کو الوداع کہہ کے آتا ہوں, جبکہ میں کراچی کو اپنا دوسرا گھر کہتا ہوں اور میں یہاں پر قریب 20 سال سے ہوں اب. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ گھر وہیں ہے کہ جہاں پر آپ کی فیملی ہے, جہاں پہ آپ کے گھر والے ہیں. اور پھر جو دکھ مجھے اندر سے کھا گیا وہ یہ تھا کہ میں جب واپس جاتا تھا ماضی, میں اماں کے سر میں چاندی بڑھتی دیکھتا تھا, باپ کے کاندھوں سے گوشت ڈھلکتا دیکھتا تھا, تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میں نے روزگار کے چکر میں وہ جو وقت تھا وہ گنوا دیا. پر میری کہانی چونکہ لکھنے والے نے ایسی لکھی تھی تو مجھے وہ بتانی تو تھی, مگر ہاں کاش میں وہ وقت ان کے ساتھ اور گزار سکتا. اور جن خواتین کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کے بچوں کو مجھے لگتا ہے وہی بات ہے کہ جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں اس وقت دونوں ہاتھ خالی لے کر جب بیٹھا ہوتا ہوں اور یتیمی کا بوجھ جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ سے نہیں اٹھتا. میں اکثر ذکر بھی کیا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں, کیونکہ being the only son I have to be there in the grave and look at them. مگر وہ جو اکلاپے ہیں نا وہ نہیں مکدے, وہ تھوڑے نال نال ٹردے رہندے نے. اور پھر سب سے برا اکلاپا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ وہی تھا کہ جس میں آپ سب کے بیچ میں رہ کر اکیلے ہو جاتے ہیں. آپ کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں یا کسی ایک ایسے ہجوم میں ہوں کہ جہاں پہ آپ کو وہ تنہائی جو ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو. مجھے میری تنہائی نے جو سب سے اچھی چیز دی اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. ہمیشہ ہم تنہائی کو ولن نہیں کہہ سکتے. جب میں کراچی آیا تھا نا مجھے تنہائی میں اللہ ملا تھا. میں نے وہ وقت خدا کے ساتھ بہت گزارا. یعنی کہ ایک وہ بچہ ماضی جو ڈرا کرتا تھا واش روم جاتے ہوئے, امی باہر کھلوندے سی تو پھر میں جانتا سی کہ میں ڈر لگتا ہے. اب جب وہ کراچی آ گیا اور اکیلا آ گیا, اور پھر وہ جو ایک فلم کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ کون کون ہے گھر میں, وہ کہتے ہیں 4 دیواریں چھت اور میں. تو ایگزیکٹلی وہ سچویشن تھی کہ وہ 4 دیواریں چھت اور میں ان کو تاکتا رہتا تھا اور لائٹ بھی چلی جاتی تھی تو میں پڑا رہتا تھا. اور میں نے اس سے لڑائی کی اور پھر دھیرے دھیرے مجھے اس لڑائی کے عوض جو ہے نا وہ اللہ دکھنا, ملنا, سمجھنا سب شروع ہوا. سو میں اس تنہائی کا شکر گزار ہوں جو میں نے وہ خود ساختہ تنہائی چنی اپنے لیے, اور وہ ہجرت چنی فیصل آباد سے کراچی تک کی. اس نے مجھے جو بنایا وہ اگر میں وہیں رہ جاتا اور ماماز بوائے رہ جاتا نا تو وہ مس ہو جاتا. سو کہیں نہ کہیں پھر میرا مداوع اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ میری ماں بڑے فخر میں گئی اور پھر خاندان میں کہتی تھی کہ اگر محسن کر سکتا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. سو میرے لیے مجھے لگتا ہے یہ حاصل ہے. ہاں بالکل, بات تو سمجھ کی. اچھا فرزانہ آنٹی میرے سامنے موجود ہے, بنت فاطمہ کی CEO. فرزانہ آنٹی پلیز آ جائیے. آئیے. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, یہ جو آج کل ہم سم ہاؤ کہیں نہ کہیں کمفرٹیبل بھی ہو گئے ہیں, کہیں ہماری کہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یو چوز یور بیٹل. آپ کو پتہ ہے وہاں میں نے خود سوچ کے بھی تنہا رہ رہی ہوں, کبھی کبھی آپ کو ہجوم سے بھی ڈر لگتا ہے, یہ بھی سین ہے. تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تنہا رہنا زیادہ وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں اور ان کو ہجوم میں جانے سے ڈر لگتا ہے. یہ کون سی ویسی اسٹیٹ ہوتی ہے؟ تنہائی اگر دیکھیں تو ایک احساس ہے, اور وہ احساس آپ کو ہجوم میں بھی ہو سکتا ہے محسوس اور اکیلے پن میں بھی ہو سکتا ہے محسوس. اب دیکھنا یہ کہ آپ کس چیز میں کمفرٹیبل ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ تنہائی میں خوش رہتے ہیں تو اصل میں وہ تنہا نہیں ہوتے, ان کے پاس ایسی چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں, یا ان کے پاس بہت ساری کام ایسے مشغلے ہوتے ہیں, یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو تنہا ہونے کا احساس نہیں دیتے. جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ان کو خدا کا احساس ہوتا تھا کہ موجود ہے, ایک ہائر پاور موجود ہے میرے ساتھ, تو احساس ختم ہو گیا. اس طریقے سے ہم 4 لوگوں میں موجود ہیں, ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کسی کو اندر سے تنہائی کا احساس ہو رہا. کس کو ہے پہلے یہ بتائیں. اور ہو سکتا ہے پھر وہ آپ سے جس کے اندر یہ احساس ہوگا وہ کنیکٹ بھی نہیں کر پاتا باقی لوگوں سے, اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, اور یہی چیز ہے جو تنہائی کو مزید جنم بھی دے رہی ہوتی ہے کہ جب ہمیں اندازہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کریں گے, بانڈ کیسے بنائیں گے, ایک ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسے فارم کریں گے, یا ان کے ساتھ ہم نے مل کے بات کیسے کرنی ہے, ایک رشتہ کیسے بنانا ہے. اور وہ رشتے بنانا ہم سیکھتے ہیں. جس نے نہیں سیکھا ہوتا ہے یا جہاں پہ وہ صحیح طریقے سے ایک صحت مند طریقے سے نہیں سیکھ پاتے ہیں کہ رشتے کو بنانا کیسے اور پھر اس کو نبھانا کیسے, تو وہاں پہ
वहाँ से तन्हाई का एहसास जो है वो जन्म लेना शुरू करता है कि मैं महसूस करूँगी कि मैं अपनी कोई बात किसी से कहूँगी वो समझेंगे नहीं, या मैं किसी से शेयर करूँ, कोई है ही नहीं, मैं इतने लोग मौजूद हैं लेकिन मैं शेयर किससे करूँ जाके, किसको बताऊँ कि मैं क्या महसूस कर रही आपको हूँ। तो अब तो ये भी डर होता है कि लोग मुझे जज करेंगे ना अगर मैं किसी से बात भी करने की कोशिश करूँ। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारे जहन में 10 सोचें चल रही होती हैं कि ये बात हम ऐसे कहें या वैसे कहें, ये कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी तो डर आया होता है कहीं ना कहीं से ना कि मैं कोई बात करूँगी लोग जज करेंगे, लोग सोचेंगे क्या मेरे बारे में, या बहुत दफ़ा हम हिचकिचा रहे होते हैं कि नहीं क्या कहें, लोग क्या समझेंगे, मैं कहूँगी मैं तन्हा महसूस कर रही हूँ, कहेंगे 4 लोग, घर में सब लोग तो मौजूद हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, 6 बहन भाई हैं, फिर क्यों महसूस हो रहा है तन्हाई का एहसास, लोग समझेंगे नहीं। तो ये एहसास मिलता भी है और बहुत दफ़ा ना भी मिले, हमारी शख्सियत ऐसी होती है कि हमें वो एहसास होना शुरू हो जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें मिलके एक वक्त ऐसा आता है जहाँ हमें पता ही नहीं होता रिश्तों, एक ताल्लुकात को अपने बनाना कैसे है, उनको चलाना कैसे है और लोगों के साथ मिलना कैसे है। अगर मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं तन्हा हूँ तो मैं करूँ क्या, अब इसके आगे कहाँ जाऊँ और करूँ क्या कि मैं ये तन्हाई का एहसास अपना मिटा सकूँ। जैसे आप अपने शुरू में आपने जिक्र किया था कि सोशलाइज करना, लोगों से मिलना जुलना, मेरी भी अपना भी फ़र्ज़ बन रहा है कि अगर अच्छा मैं महसूस कर रही हूँ तो मैं जाऊँ लोगों से मिलूँ। इसी तरीके से किसी को दिख रहा है कि ये इंसान बहुत अलग रहता है, बहुत तन्हा रहता है, तो उससे जाके बातचीत करें, उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करें। हमारे यहाँ इमोशंस और फीलिंग्स पे बात नहीं होती है, मसला भी होता है तो मसले की हद तक रहता है, लेकिन आपने महसूस कैसा किया है उस मसले में ये कोई बात नहीं कर रहा होता। तो हम सीख भी नहीं रहे होते कि अच्छा एहसास भी कोई चीज़ है, फीलिंग भी कोई चीज़ है, मैं तन्हा हूँ तो महसूस क्या कर रहा हूँ इस वक्त और क्या कर रही हूँ और मुझे करना क्या चाहिए। और अगर हमें अच्छा महसूस हो रहा हो तो अच्छा महसूस हो रहा है तो यही चीज़ बताती है असल में तन्हाई की बात ही यही है कि तन्हाई अगर आपको परेशान करी है इसका मतलब है आप कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छा महसूस करवा रही है इसका मतलब है आप खुश हैं, अपने साथ खुश हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आप मुतमईन हाँ, हैं। exactly. हाँ, देन वो बात है। और वो इत्मीनान है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको। परफेक्ट। अच्छा फरजाना जी, आप तो बिनते फातिमा, क्योंकि हमने बिल्कुल शो के आगाज़ में उन्होंने बिनते फातिमा की बात भी की, परवीन आपा भी जो बिनते फातिमा गई, आप तो एक ऐसा घर चला रही हैं जहाँ पर बहुत सारे तन्हा लोग मिलके रह रहे हैं और इतने अच्छे हालात में है अच्छे हालात जी, क्योंकि हम खुद भी बहन के अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि बात तन्हाई की हो रही थी तो जवानी की तन्हाई तो अलग है लेकिन बुढ़ापे की तन्हाई अलग है। मेरे पास जो होती हैं जो आती हैं माएँ वो तन्हाई वाली आती हैं कि जो घर वाले हैं वो टाइम नहीं देते, वो ये समझते हैं कि बहू है अगर या बच्चे हैं तो कहेंगे कि ये हमारी एज के नहीं है, तो वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं और दादी और रानी को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारी वो तन्हाई में चली जाएंगी और फिर वो दीवारों को देखेंगी। अब बुढ़ापा इस तरह का होता है कि उनमें बीमारी कोई नहीं होती, वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं और वो मांगते हैं। से बड़ी भी तो बीमारी कोई नहीं है, कोई नहीं है। जी, वो जी। फिर मांगते हैं ना, वो टाइम मांगते हैं कि वो टाइम कितनी नमाजें पढ़ लेंगे, कितने कुरान पाक वो पढ़ लेंगे, लेकिन वो मांगते हैं कि हम मेरे पास अपने होने चाहिए, रिश्ते होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी बहू पोते पोतियाँ ही होने चाहिए, बाकी रिश्ते भी आने चाहिए उनके पास, उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी जवानी की बातें पूछनी चाहिए ताकि वो खुश हो कि मुझे ना टाइम मिल रहा है। तो फिर अगर नहीं मिलेगा तो फिर घर वाले यही सोचेंगे कि ये साइकी हो गई हैं या ये बात पे झगड़ रही हैं, बात पे लड़ रही हैं, तो हमसे अब बर्दाश्त नहीं होती है, तो बस अब इनको ना। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, जो वक्त है ना ये देना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी पैदा नहीं होते और हमारे पास इतने किस्से होते हैं सुनाने को कि ये भी सुन लो हमारी कहानी, ये भी अचीवमेंट हमारी सुन लो, हमने तब क्या किया था वो सुन लो, मेरे से मेरी कराची की स्ट्रगल ज़रूर सुनना। क्यों? तो जब अब्बा चल के कमरे तक आए हैं और देख रहे हैं कि बेटा क्या कर रहा है और मैं फ़ोन में लगा हूँ और जी करके मैं वापस लग गया हूँ, तो इससे बड़ी बेहुरमती आप क्या करेंगे किसी की। आप फौरन फ़ोन छोड़ें, आए ना बैठे ना और उनकी कहानी सुने, उनकी बात सुने, उस माँ की, उस बुजुर्ग की बात सुने, उनके पास बहुत कुछ है सुनाने को। आपको जोन आउट होना है, आप जोन आउट हो जाएं आप, लेकिन उनकी बात सुने, उनको वक्त देने की कोशिश करें, इससे अच्छा आप उनको कुछ नहीं दे सकते। तो अगर सुनाएंगे ना तो माँ अगर कहेगी कि बेटा मेरे पास थोड़ी देर आ जा, बैठ जाना, आप आए हो थोड़ी देर, तो वो हजारों गिले शिकवे माँ से करेगा, माँ क्या करूँ मैं, ऑफिस के बड़े काम हैं, बच्चों के बड़े हैं, स्कूल के मसले बड़े हैं, बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं, माँ क्या करूँ आपके पास। यानी कि पूरे घर का पूरे सारा दिन का गुस्सा जो है ना वो अपनी माँ पे, एक फालतू माँ ही लगेगी उसको, और माँ पे ही निकालेगा, तो वो बेचारी क्या करेगी, तन्हाई में तो आ ही जाएगी ना। मैं कराची में था, अभी आप जिक्र भी कर रही थी, मैं घर पे फ़ोन किया ही नहीं करता था कि मैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन थी, 2 बड़ी बहनें, खाला माँ, सो मुझे होता था कि मैं उनको बताऊँगा वो परेशान हो जाएंगी कि वहाँ पे अकेला है और फिर सबसे छोटा है और ये है, तो मैं उनको नहीं बताता था। और वो आदत इतनी पुख्ता हो गई कि आज भी वो मेरे चेहरे से पढ़ते हैं कि कोई परेशानी है,
तो ज़ाहिर आज भी उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा। सो मुझे लगता है कि और इसमें कोई आर नहीं है, मैं कभी भी इस चीज को बेचारगी से नहीं बयान करता। मुझे लगता है कि ये एक सुपर पावर है जिसे अचीव करना चाहिए। हाँ, आपके पास कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा हम सफर, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए खानदान में या दोस्ती में या किसी भी सूरत के रिश्ते में जिससे आप बात कर सकें। जैसे एग्जैक्टली कोई आपका हम सुखन होना चाहिए जो आपकी बात समझे। सुनने वाला। मैं बस एक मैं ब्रेक की तरफ कहती जा हूँ रही हूँ। माँ से ज्यादा बड़ा कोई हम सफर नहीं है बेशक। आपका, माँ से ज्यादा। बेशक। माँ से हर बात शेयर करो, क्योंकि दोस्त ये वो जो भी है ना, जो बीवी भी है वो भी छोड़ दो, जो माँ ने आपकी बात सुन के दिल से दुआ देनी है ना, कभी वो देखे ना, सबके कोई नहीं पास दे माएँ सकता। होती अल्लाह नहीं मियाँ है ने ना। सबके भाई नहीं, तो ख्याल में करो। लेकिन देखिए ख्याल में बात करो, ये है कि खाला मौला से मियाँ ने करो। जिंदगी में इस कायनात में अगर मोहब्बत को मये करने के लिए जो पैमाना रखा है वो माँ की मोहब्बत ही है। अगर कोई और मोहब्बत होती, अल्लाह मियाँ कह देता कि मैं इतनी बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, मैं इतने बापों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, ही सेड नो, मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। तो ये तो माँ का रुतबा अल्लाह पाक ने खुद यहाँ पर बयान कर दिया है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें तन्हाई के हवाले से, और ब्रेक में हम ये गुफ्तगू भी कर रहे थे कि